السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں جانان کی 78 ایپیسوڈ۔ آج کی ایپیسوڈ بھی لانگ ہے اور بہت کچھ ہونے والا ہے آج کے ایپیسوڈ میں، تو دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے۔ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے اور بہت زیادہ کلرفل ہے، تو مزہ آنے والا ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 78 ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ لیٹ سٹارٹ۔ امید کی کوئی کرن اپنا راہ نہ دیکھ پا رہی تھی۔ سدرا اور اگزئی کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ کر اسے سمجھایا تھا کہ عزت اور ذلت اس نے بس اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ فرساد اور اگزئی کے دل خلص سے بھر گیا کہ کاش اس محبت کو نہ سنبھالا ہوتا تو آج یہ دل اور روح کی رسوائی نہ بنتی۔ دوبارہ سے بجتے فون پر فرساد اور اگزئی نے اپنی درد کرتی آنکھوں کو دباتے فون سکرین سامنے کی تو ہرمل کا نام دیکھ کر ان کے درد میں جیسے کمی سی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کل کا دن سب کے لیے مشکل ہے، تبھی اسے ان کی دل جوئی کرنی بہتر لگی، کیونکہ ولی تک بھی سدرا کے کارناموں کی خبر پہنچ چکی تھی، اور جب اس نے ہرمل کو بتایا تو وہ کال کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس وقت ولی اندر عبید رضوان کے ساتھ شطرنج میں مصروف تھا اور وہ ان دو کو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتا دیکھے فون لیے باہر گارڈن سائڈ چلی آئی تھی۔ ہرمل، وہ فون کان سے لگا کر پکارے تو ان کی آواز میں حزن کی بھرمار تھی۔ ہرمل کا چہرہ بھی بجھ گیا۔ میں نے سنا جو ہوا، آپ کے لیے برا لگ رہا تھا کاکا جان۔ مجھے پتا ہے آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہ سہی پر احساس کا تعلق قائم ہے، کیونکہ آپ نے اور وارث اور اگزئی نے میری ماما کو انصاف دلانے کا وعدہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ پورا بھی کریں گے۔ وہ اس کی آواز، اس کی دی ڈھارس پر اشک بار ہو گئے۔ دل جسے مٹھی میں کچلا گیا تھا۔ بالکل وعدہ پورا ہوگا اور کل ہی ہوگا، تم بے فکر رہو۔ رہی بات میرے لیے اتنا سوچنے کی، تو تمہارا یہ حساس دل سلامت رہے میرا بچہ۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لب و لہجے میں اذیت ہے، تبھی تو ہرمل کا اپنا دل بھی بھاری ہو رہا تھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ہے کاکا جان؟ اکیلے تو نہیں ہے نا؟ وہ ہرمل کے پریشانی میں لپٹے سوال پر ایک آسودہ نظر سوئے وارث پر ڈال کر مسکرائے۔ نہیں میرا بچہ، وارث ہے میرے پاس، اور آج تو جاسم بھی مل کر گیا ہے۔ تم پریشان مت ہو، سدرا کے کسی عمل کا اب ہم پر اثر نہیں۔ کل تم اور ولی جب آؤ گے یہاں تو کیا اورگزئی حویلی میں رکو گے؟ یہ حویلی کاٹ سی رہی ہے، بس اسی لیے۔ پتہ ہے تمہاری یہاں سے اچھی یادیں نہیں جڑی، پر تم ہمارے لیے اب بھی پہلے سی پیاری ہو میری بچی۔ وہ ان کی حسرت پر رنجیدہ سا ہوئی اور فوری حامی بھی بھر گئی۔ کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گی، آپ اداس نہ ہو۔ جاسم واپس آ جائے گا آپ کے پاس، دیکھیے گا۔ وہ آپ کو یا وارث اور اگزئی کو اکیلا پڑھنے نہیں دے گا۔ میں بھی آتی جاتی رہوں گی، بس مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ وہ انہیں مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اجازت طلب ہوئی تو فرساد صاحب نے اسے ڈھیر دعائیں دے کر اجازت دی، لیکن کال بند ہونے کے بعد ہرمل بہت زیادہ افسردہ سی ہو گئی تھی۔ وہ وہیں کافی دیر رکی رہی۔ عبید صاحب اور ولی نے اپنی گیم بھی مکمل کر لی، تب بھی ہرمل نہ آئی۔ اسے کہو آ جائے، کھانا کھاتے ہیں۔ ایموشنل ہو کر رو نہ رہی ہو وہ۔ ولی اور عبید کی سوچ لگ بھگ ایک سی تھی، ویسے بھی آج کی رات تھوڑی بھاری ہی تھی۔ پوائنٹ، میں دیکھتا ہوں اسے۔ آپ تب تک کھانے سے پہلے والی میڈیسن لے لیں۔ دلاور، ان کو دوا دو آ کر۔ ولی نے شائستگی سے جواب دیتے دلاور کو کہا، جس نے فوری حکم کی تعمیل کی۔ جبکہ ولی باہر آیا تو اپنی شال لے آیا تھا، کیونکہ جانتا تھا باہر ٹھنڈی سرد ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈک تو نہیں تھی، پر ہواؤں نے جسم سرد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہرمل کی گہری سوچیں تب منتشر ہوئیں جب ولی کی لی ہوئی گرم شال اس اپنے وجود کے گرد لپٹتی اور حرارت دیتی محسوس ہوئی، ساتھ اپنے جناب کا گرم سینہ بھی جو پشت سے آ جڑا، اور وہ ولی کے بازوؤں میں مکمل حصاری بھی گئی۔
اس کی بھیگی آنکھیں ایک طرف پر ولی کے سبب مسکراتے ہونٹ سب سے جدا تھے۔ میری پٹاخہ گرل اتنی سینٹی کیوں ہے؟ خوشی کا وقت ہے کیونکہ کل شازیل کی سزا متوقع ہے، سب ٹھیک ہونے والا ہے، پھر تم کیوں مرجھائی ہوئی ہو؟ وہ اس کی اداسی بنا اس کے چہرے کو دیکھے محسوس کر چکا تھا، جس کے باعث وہ ذرا سی گردن ترچھی کیے ولی کو دیکھنا نہ بھولی۔ کاکا جان کو کال کی تھی، جو کچھ جاسم نے بتایا اس کے بعد مجھے لگا ان کی دل جوئی کروں۔ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، بہت زیادہ اداس اور پریشان تھے۔ سدرا اور اگزئی کو یہ سب کرتے ذرا خدا کا خوف نہ آیا ولی؟ ان کی اور کاکا جان کی محبت کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ رون دیا اس عورت نے اپنی پوری زندگی کا وقار، ملیا میٹ ہو گیا سب۔ بڑھاپا انسان سکون والا مانگتا ہے، پر ایسا بڑھاپا تو سزا ہوتا ہے کہ انسان سکون سے مر بھی نہ سکے۔ وہ دونوں ہی تاریکی اور سناٹے میں ڈوبے گارڈن کے آخری کنارے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہرمل کا ایک ایک لفظ بالکل درست تھا۔ مجھے خود یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا۔ اس عورت نے ایک اچھے انسان کی بے قدری کی، اسے بھی غلط پر چپ رہنے کو مجبور کیا۔ ویسے بھی عورت کی حکمرانی صرف تباہی لاتی ہے۔ وارث اور فرزاد صاحب کے لیے کڑا وقت ہے، بلکہ سب کے لیے ہے ہرمل، لیکن اللہ پر یقین ہے کہ سب بہترین ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ وہ اس کی تسلی سنبھالے ولی کے حصار میں ہی پلٹی تو ولی نے اس کی تھکی تھکی آنکھیں اداس ہو کر دیکھی، جن میں وہ ولی کو دیکھتے ہی نرمی و محبت کے ساتھ خوشی بھر لائی۔ وقتی کیفیت تھی، ان کے ساتھ جو ہو رہا وہ بھی ان کے قصور کا ہی بدلہ ہے۔ دیکھو، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور پھر اس کی سزا بھی پاتا ہے ولی۔ ہم دونوں اس محبت کے سفر میں بہت خود غرض اور غلط رہے۔ مجھے تم سے محبت ہوتے ہی تمہیں اپنا کر اپنی درد بھری زندگی میں سکون شامل کرنا چاہیے تھا، پر میں نے سکون کو خود پر خود حرام کر دیا۔ اس آگ میں تم اور جاسم کئی سال چلے اور ملا کیا؟ افسوس کہ اتنا خوبصورت وقت ضائع کر دیا، پر ہم دونوں نے غلطی ماننے کے بعد اس کی تلافی کی اور آج ہم ساتھ ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تلافی کرنا ہی نہیں چاہتے، انہیں زندگی بہت موقع دیتی ہے، پر وہ جان بوجھ کر گوا دیتے ہیں۔ خیر چھوڑو یہ پرانی باتیں، یہ بتاؤ بازی کون جیتا، میرے ہینسم بابا یا میرا ہاٹ ہسبینڈ؟ وہ اپنی تلخی سمیٹ کر اچھے پہلو کو چنتی ذرا متجسس ہوئی، کیونکہ یہ چس وغیرہ تو ہرمل کو بالکل سمجھ نہ آتی تھی، پر اس کے بابا سمیت اس کا یہ آدمی بھی چس کا ماسٹر ہوگا، یہ ہرمل کو ان کچھ دنوں میں پتا چلا تھا۔ جیت تو تمہارے بابا ہی رہے تھے، پر میں نے بے ایمانی کر کے ان کو ہرا دیا۔ ولی نے دان دکھاتے ہوئے اپنی چیٹنگ میں ہرمل کو رازدار بنایا تو وہ آگے سے اسے دیکھتی شریر سا مسکرائی۔ ہاں چیٹر، ابھی جا کر ڈھنڈورا پیٹتی ہوں کہ تم نے بے ایمانی سے ہرایا بابا کو۔ وہ بھول گیا تھا اس کی بیگم میں پھٹے ڈھول کی بھی کبھی کبھی روح آ جاتی ہے۔ تم میری ہو یا ان کی؟ اس کی بازو دبوچے تیور دکھاتے گھورا تو ہرمل اس کی گال سہلاتی ہنسی۔ دونوں کی۔ وہ چہک کر بھاگنے لگی تو ولی بھی اس کے ساتھ ہوا۔ زیادہ کس کی ہو؟ وہ چلتا ہوا اس کی راہ میں آیا تو ہرمل نے دونوں بازو سینے پر لپیٹے، اپنے فیوچر بیبی کی۔ وہ جان بوجھ کر ولی کی دھکتی رگ چھیڑ کر بھاگی، کیونکہ اسی طرح تو ولی ساری رات اسے چھیڑتا اور ہرمل کے لیے ہر وہ لمحہ حسین ہوتا جب اسے اپنا ہیرو جن بنا ملتا۔ دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھتے عبید رضوان بھی جی اٹھے، کیونکہ یہ دو چہرے چند دنوں میں ان کی ایک سی سانسیں جو بن گئے تھے۔ اب ہمیں اجازت دیں، کافی رات ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ کھانے کے بعد گل نے سب کے لیے مزیدار چائے بنائی تھی، جس کو پی کر سب کی روح شاداب ہو گئی تھی۔ کافی دیر گپ شپ ہوئی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ عالیہ ذرا جلدی اٹھ کر چلی گئی، کیونکہ کل اس کا بزی ڈے ہونے والا تھا اور وہ پرسکون نیند لے کر صبح فریش جاگنا چاہتی تھی۔ باقی سب نے مہمانوں کو بنا تھکے کمپنی دی، جس کے بعد احران نے خود ہی چشمہ کے آرام کو دیکھتے اجازت طلب کی، کیونکہ یہ معنی کی وجہ سے وہ لوگ ابھی تک رکے تھے، ورنہ احران جب آیا تھا تو ان کا پلان بس آدھے گھنٹے کا تھا، مگر اب لگ بھگ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ آتے جاتے رہنا تم بچوں، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ بہت اچھا کیا تم آئے، دیکھو کیسے میرا پورا کنبہ ایک جگہ پر شوق ہو کر بیٹھا رہا، الحمدللہ۔ یمانے کو تو جاسم کی طرح حیران بھی بہت پیارا لگا تھا، اور سرکان بھی۔ باقی بچیاں تو ان کی ویسے ہی جان بنتے دیر نہ لگاتی۔ اللہ اس اتفاق کو قائم دائم رکھے۔
ہم ضرور آئیں گے، آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ وہ اپنا سر یمانے کے سامنے جھکاتا بولا تو یمانے نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جبکہ ایما کا تو ماتھا چوما۔ جویریہ اور سرکان کو بھی شفقت بخشی۔ میں سی آف کرتی ہوں۔ یشما بھی ساتھ ہولی پر احران نے روکا۔ چلے جائیں گے میری گڑیا، تم لوگ اب آرام کرو، پہلے ہی بہت بے آرام کر دیا، اور تم میری لاڈلی کو خبردار اب تنگ کیا۔ احران نے انہیں یہیں سے گڈ بائی کہا اور جاسم کی خبر بھی لی تو سب مسکرا دیے۔ یشما پھر بھی نہ مانی اور چاروں کو باہر تک سی آف کرنے گئی، کیونکہ جاسم تو سفیان افریدی کے ساتھ ان کی اسٹڈی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گل بھی یمانے کو کمرے میں لے گئی، جبکہ یزدان اور گل بھی سونے ہی کی نیت کر رہے تھے۔ صوفیہ بھی روم میں چلی گئی تھی۔ باہر بہت ٹھنڈک تھی۔ یشما نے شال اچھے سے طراف اوڑھی تھی، سر پر سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ بھی تھا، پھر بھی ٹھنڈک شدید لگ رہی تھی۔ بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، رونق لگ گئی تھی۔ جویریہ تم سے مل کر بھی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ سرکان صاحب کافی ڈیسنٹ ہے، تم دو کی جوڑی سلامت رہے۔ جویریہ خود یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہی تھی، بہت اپنائیت ملی تھی، کیونکہ سرکان کو احران نے بھائی ہی کی طرح ہمیشہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ آپ بھی فٹ فائن ہو جائیں یشما پیا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی مل کر۔ جویریہ نے مسکرا کر کہنے پر یشما اس سے بھی گلے لگی، جبکہ ایما کو تو اس نے کھوٹ کر گلے لگایا۔ بیسٹ آف لک، جلدی سے نیوز دینا، ویٹ کروں گی۔ یشما نے اسے گلے لگانے کے بیچ اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر یشما مسکرائی اور ایما بلش کی، جبکہ ان کی پراسرار سی مسکراہٹ بقیہ تینوں کو بھی محسوس ہوئی۔ سرکان کی نظروں میں یشما کے لیے آج بھی ویسا ہی احترام تھا جو پہلی نظر میں دکھائی دیا تھا۔ دھیان سے ڈرائیو کیجیے گا سرکان، لالا مجھے ہمت دیتا ہے آپ کا میرے پاس ہونا، تھینک یو مجھے اتنا سارا ملنے کے لیے۔ آخری گلے وہ لالا کی لگی، جس نے بازوؤں میں حسارتے اپنی گڑیا کا سر چومتے اسے سینے لگایا تھا۔ ان کا یہ گلے لگنا سرکان، جویریہ اور ایما کی آنکھوں میں سرشاری اتار لایا۔ ایک آواز پر آ جائیں گے لالا، اپنا خیال رکھنا، اور وہ الو پھر سے تنگ کرے تو چھٹ سے کال کر دینا اماں کے بیٹے کو۔ اب تم بھی جاؤ اور آرام کرو، بہت بے آرامی ہو گئی، پھر ملتے ہیں، یہاں ٹھنڈ ہے تو رکی مت رہنا۔ وہ ان کی تاکید پر فرما بردار تاثر دیتی ان سب کو سی آف کرنے کے بعد پلٹی، جب گاڑی افریدی حویلی کے گیٹ سے نکل نہ گئی، جبکہ خود بھی یشما نے واپس حویلی کی طرف رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی شال اتار کر اس نے لیونگ ایریا کی جانب رکھے کاؤچ کی طرف اچھالتے دوپٹہ سر پر سمیٹ کر لیا اور یمانے کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولے جھانکی تو گل نے ان کو بستر میں نہ صرف پہنچا دیا بلکہ میڈیسن بھی دے دی تھی۔ یشما نے آ کر ان سے دعا لی اور گل کے ساتھ ہی وہ ان کے کمرے سے باہر آئی۔ آپ کی اماں کے بیٹے تو بہت ہینڈسم ہیں، اور ان کی آنکھیں لگ بھگ آپ جیسی ہی ہیں، بس ذرا ہری ہری ہیں نا۔ ان کی وائف بھی بہت کیوٹ ہے، ایسے گیسٹ اچھے بھی لگتے ہیں۔ کل جو آ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے جوبے ہوں گے۔ کل کو کل کے لیے چڑھا دیکھتی یشما نہ صرف پلٹی بلکہ کل کا چہرہ مسکرا کر نہارا۔ خورے کی توجہ پائے وہ ذرا گھبرائی۔ تم بے فکر رہو، جو مہمان اچھے نہ ہو ان کو بھگانا تمہاری ہورے کو آتا ہے۔ ایسا کرو میرے روم کی بیڈ شیٹ بدل دو، پھر تم سو جانا جا کر، مجھے نہیں پتا کہاں رکھی ہیں۔ ڈارک گرے والی بچھا دو جو ہم نے خریدی تھی، میں ذرا اپنے لیے گرین ٹی بنا لوں، پھر جاتی ہوں روم میں۔ اگر جاسم روم میں ہوئے تو ان کو نیچے بھیج دینا۔ کل نے یشما سے لپٹ کر اس کی ہر بات سنے، سر ہلایا، لیکن بیڈ شیٹ کے لیے وہ تھوڑی حیران تھی۔ کیا ہوا پیا؟ وہ تو میں نے صبح ہی بدلی تھی جب آپ آئی تھی، اتنی جلدی گندی ہو گئی کیا؟ کچھ گر گیا کیا؟ کل کی فکر پر یشما نے جاسم کے بندر بننے کو سوچ کر تبھی سے اسمائل دی کہ اس آدمی کے چکر میں یشما کو آکورڈ فیل کرنا پڑ رہا ہے۔ تم ابھی چھوٹی ہو گل، شادی شدہ کپلز کی بیڈ شیٹ گندی ہو جایا کرتی ہے۔ عالیہ کے پاس سے گزر کر بڑبڑانے پر وہ دونوں ہی حیرت سے عالیہ کو دیکھنے لگی جو شاید پانی لینے آئی تھی۔ کل نے ناسمجھی سے یشما کو دیکھا۔ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ، شاباش۔ یشما نے ضبط سے جبڑے بھینچ لیتے گل کو بہلا کر بھیجا اور خود وہ عالیہ کے پیچھے ہی کچن میں داخل ہوئی، جہاں عالیہ پانی پینے کے بعد گلاس پٹکنے کے انداز میں شیلف پر رکھے جانے لگی، جب یشما نے سخت ہاتھ کی گرفت سے عالیہ کی بازو پکڑ کر اسے روکا۔ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھے، کس قسم کی بات تھی یہ؟ یشما کا غصہ اور سرخ چہرہ دیکھے عالیہ نے طنزیہ انداز میں مسکراہٹ دی۔ تو کیا جھوٹ تھا؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟
ہر کل یاور کا نکاح سوچا ہے اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ. تمہیں وارن کر رہی ہوں کہ اس بیچ کوئی رکاوٹ مت ڈالنا یشما، ورنہ میری زبان کتنی لمبی ہے یہ تمہیں پھر پتہ چلے گا. کل تمہاری گل سے میرے بیٹے کی جان چھوٹنے والی ہے. بائی دا وے، کیا تمہارے اور جاسم کے بیچ... اس سے پہلے عالیہ کچھ مزید کہتی، یشما نے اس کی بازو اتنی سختی سے جکڑی کہ عالیہ کراہتے ہوئے بولنا رک گئی اور حقارت سے یشما کو گھوری. اپنی زبان کو لگام دے ورنہ اب یہ کام چاچو کریں گے. اپنے بیٹے کی گل سے جان نہیں چھڑوا رہی آپ، بلکہ اپنے بیٹے کی خوشیاں کھانا چاہتی ہیں. کیا بیچ رہی ہیں یاور کو؟ کتنا پیسہ مل رہا ہے اس لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے آپ کو؟ یشما نے نہ تو آواز بلند کی نہ بدتمیزی، لیکن عالیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. میں کیوں بیچوں گی اپنے بیٹے کو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. چھوڑو مجھے، دیکھتی ہوں تم کل کیسے روکتی ہو مجھے. عالیہ نے بے دردی سے اپنی بازو جھٹکی اور پھنکارتی ہوئی وہ کچن کی حدود پار کر گئی. لیکن یشما کا بس نہ چلا اس بد دماغ عورت کا سر پھاڑ دے. کوئی اتنا ڈھیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یشما نے اپنے غصے کو ہر ممکنہ کنٹرول کیا اور اپنے لیے گرین ٹی بنائی. گل اس کے روم کی بیڈ شیٹ بدل کر سیدھی کچن میں ہی آئی. میں نے بدل دی اپیا، مٹی لگی ہوئی تھی بیڈ شیٹ پر، لیکن آپ کے سائیں کمرے میں نہیں تھے. آپ کو کچھ چاہیے؟ کل نے اسے گرین ٹی بیگ گرم پانی سے بھرے ہاف مگ میں ڈبوتا دیکھتے قریب آ کر بتایا تو یشما نے رسان سے مسکراتے کل کی گال تھپک کر نفی کی. نہیں میری جان، تم بھی جا کر سو جاؤ. گل نے سر اس بات میں ہلایا اور قریب سے رکھ کر یشما کی گال چومے مسکرا کر کچن سے نکلی ہی کہ بری طرح یاور کے پہاڑ سینے سے جا پٹکی. یہ تو یاور نے اس کو اپنی بازوؤں میں جکڑے سنبھال لیا، ورنہ وہ معصوم سی لڑکی گرتی تو یقیناً پاش پاش ہو جاتی. کل کے کراہنے پر یشما بھی جلدی سے باہر آئی، پر آگے ان دو کو ہیرو ہیروئن پوز میں دیکھے وہ چھپاتی ہوئی کترا کر پاس سے نکل گئی. کل نے جلدی سے یاور کو خود سے دور دھکیلا اور سیدھی کھڑی ہوئی. پھر اس نے خفا نظر یاور پر ڈالی. تیزی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی. جب یاور نے اس کی راہ میں حائل ہوتے گل کو روکا. کیا ہے؟ وہ ٹکرانے سے خود کو اس بار بچاتی چڑھ کر بولی تو یاور کے تاثرات مسکرائے. تم ایسے کاٹ کھانے کی طرح کیوں بولتی ہو؟ انسان شکریہ ہی کہہ دیتا ہے. تمہیں گرنے سے نہ بچاتا تو ابھی کوئی ہڈی وڈی توڑوا کر آہیں بھر رہی ہوتی تم. اس کے تب کر احسان جتانے پر ٹھیک اس کے سامنے آ کر تنی. کل کی نظروں میں لاوا سا اترا. کیوں؟ فرش میں لوہا فٹ ہے جو میں ٹکرا کر کریک ہو جاتی. آپ کے سینے لگنے سے بہتر تھا میں گر ہی جاتی. سو ایسی چیز کا احسان کیوں مانو جو پچھتاوا دے رہی ہو؟ وہ ہر لمحہ زہریلی ہو رہی تھی، یہ یاور محسوس کر رہا تھا. پتہ نہیں کل تو کرنٹ ہی چھوڑتی. یاور کو ابھی سے اپنی جان پھندے میں محسوس ہو رہی تھی کہ کل جو ہونے والا ہے پتہ نہیں یہ لڑکی زندہ گاڑتی ہے یا ایسے ہی لفظوں اور تیوروں کے تیر مار کر ہر کان کرتی ہے. میرا سینہ اتنا منحوس ہے کیا؟ بیچارے کو گل کی بات سے دکھ سا پہنچا. گل نے حفیف سی نگاہ چرائی. مجھ سے فضول کی بات ٹیگ مت کریں. وہ اس سے بات ہی نہ کرنا چاہتی تھی، تبھی بحث ختم کرے جانے لگی. تو یاور نے اس بار اس کی بازو سے اسے پکڑ کر روکا. وہ جن ذاتی بنی جھپٹ کر اپنی بازو جھٹکے گھوری. کیا ہے؟ کیوں چھو رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اچھی بلی سونے جا رہی تھی، کالی بلی کی طرح راستہ کاٹ لیا. کیا چاہیے مجھ سے؟ اس کی نظروں میں کھلی تڑپ پر خود بھی کہاں سکون میں تھی. تبھی جھنجھلا کر منمنائی تو یاور نے اس کی بازو فوراً چھوڑ دی. کالا بلہ کہو، کیوں جنڈر بدل رہی ہو؟ تم مجھ سے اتنی چڑی ہوئی کیوں ہو گل؟ پیار سے بات نہیں ہوتی تم سے؟ وہ سچ میں مظلوم شکل بنائے گل کو بھی نرم پڑنے پر مجبور کر گیا. پر وہ کیا کرتی نرمی کے، وہ آدمی لائق جو نہ تھا. کیوں کروں پیار سے بات؟ پھوپھی کے بیٹے ہیں آپ میرے. اس بار گل کا لہجہ پلے نرم تھا پر انداز سابقہ اکتاہٹ سے لبریز. وہ یک دم گل کے نزدیک بالکل قریب رکا تو گل کی ہارٹ بیٹ میں سوئی. کیا تمہارے پیار کے لیے اب مجھے تمہاری پھوپھی کا بیٹا بننا ہوگا؟ وہ بل تو اتنا قریب آ چکا تھا کہ گل خوف و گھبراہٹ کے مارے سانس روک چکی تھی. دوسرا اس آدمی کا جان بوجھ کر ایسی مانی ہے اس باتوں سے گل کو ستانا ہرگز قابل معافی نہ تھا. مجھ سے دور رہیں، 2 فٹ دور. اگر اب یہ حد کراس کی آپ نے یاور تو اچھا نہیں ہوگا. یہ دیکھیں بندے ہاتھ میرے سامنے ہی مت آیا کرے، آپ کو خدا کا واسطہ.
اول دھمکی سے یاور کی جان لیتی، وہ اختتام تک تعصف اور منت سے اٹ جاتی، اپنی آواز بھیگنے سے روک نہ سکی اور ہاتھ باندھ گئی۔ گل، اس سے پہلے وہ اسے آگے بڑھ کر اس کو اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیتا، وہ اسے خود سے دور دھکیلتی وہاں سے بھاگ گئی اور جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا، اور یاور اپنے ہاتھ کو دیکھے ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ یہ لڑکی اب بس نکاح کے بعد ہی مانے گی، ورنہ مجھے چھوت ہوں یہی محسوس کرواتی رہے گی، سالم کہیں کی۔ یا اللہ، کل جو میں سوچ رہا ہوں وہی ہو، مزید اسے نہیں رلا سکتا، پلیز اللہ جی میری مدد کریں۔ ایک طرف میری ہٹلر ماما اور دوسری طرف یہ معصوم گل جو اب ہٹلر سے کم نہیں ہے۔ آہ، کیا ہوگا کل؟ اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا یاور اب پل پل بس کل کا منتظر تھا۔ اس کی ہر سانس بس گل کو اپنا بنا لینے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعا گو تھی، اور گل روتی جا کر میٹرس پر روندھی گری۔ مجھے نفرت ہے آپ سے یاور، میرے سامنے مت آئے نا، کہ مجھے کیوں نارمل نہیں رہنے دیتے؟ کیوں ہاتھ لگایا؟ ہاں، ہوں کون میں؟ نہیں ہوں میں آپ کی ذرا بھی۔ جس مرضی کے ہوں آپ، میں مزید نہیں رونے والی، میں اتنی کمزور اور بزدل نہیں۔ بدتمیز نہ ہو تو، میری کوئی فکر نہیں، باہر میں گئی محبت اگر اتنی بری اور دردناک ہوتی ہے تو۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے آنسو بہاتی خود کو کل تک تو مضبوط بنا ہی لیتی، لیکن ابھی کے لیے اس کی رات تو بھاری ہے یہ صاف لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے نکل کر یمانے کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اگر اپنے کمرے میں اکیلی رہتی تو روتی رہتی۔ وہ یمانے دادی کے پاس جا کر ان کی بازو سے لپٹ کر لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جاسم نے جو پیپر سفیان کے اسٹڈی آفس کی ٹیبل پر رکھے سے دیکھ کر سفیان کو کچھ غلط ہونے کا جسے احساس ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ اپنے سامنے جاسم کی جانب سے رکھے جاتے پیپرز کو دیکھ کر سفیان افریدی نے جنبے سے جاسم کی جانب دیکھتے استفسار کرنے کے ساتھ ٹیبل کی سطح پر رکھے پیپرز بھی اٹھائے۔ وہ دیکھ سکتا تھا یہ لیگل ڈاکومنٹ جاسم کی اپنی ماربل اور گرنائٹ کمپنی کے تھے۔ سفیان کو حقیقت میں دماغی جھٹکا لگا، جس سبب اس نے سامنے بیٹھے جاسم کو غائب دماغی سے دیکھا۔ جیسا کہ آپ نے میری ڈیل کے مطابق بلا کی اداکاری کرتے ہوئے یشما کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کیا، اس سے معافی مانگی، تو ڈیل کے مطابق اب میری یہ کمپنی آپ کی ہو جانی چاہیے۔ اس کے بدلے تو آپ نے یہ سب کیا سفیان افریدی۔ وہ بہت ہی نرم اور کاروباری انداز میں سفیان کے ہر عمل کو ڈیل کا حصہ سمجھتے ہوئے بالکل اصولی انداز میں پوری امانت کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی محنت سے بنائی یہ کامیاب کمپنی قربان کر رہا تھا۔ یشما، جس نے کافی دیر کمرے میں جاسم کا انتظار کیا تھا، مگر جاسم کے نہ آنے پر وہ باہر آئی اور جاسم کو ہی بابا کے اسٹڈی روم کی طرف ڈھونڈنے آئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑی ان دو کی اس ڈیل کا ہر لفظ سن چکی تھی۔ یعنی جاسم نے کیا اس کے بابا کی محبت اس کمپنی کو دے کر دلوائی؟ یشما کے پیروں سے حقیقت میں زمین سرک چکی تھی۔ وہ مزید کچھ بھی نہ سنتے منہ پر ہاتھ رکھے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رکتی تو سارا سچ جان لیتی کہ اس کے بابا واقعی بدل گئے۔ جاسم، تمہیں کیا یہ سب واقعی اداکاری لگا؟ یہ پیپرز یا اس کمپنی کی مجھے ضرورت نہیں اب، مجھے میری بیٹی اور ماں کی ضرورت تھی، وہ مجھے مل گئی۔ میں نے تمہاری ڈیل کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا برخوردار۔ وہ غمزدہ سا ہوا کہ جاسم نے ایسا کیسے سوچا، اور پیپرز والی فائل بھی اس نے جاسم کی جانب آزردگی سے سرکا دی۔ مجھے لگا ہی تھا، لیکن پھر سوچا اپنی تسلی کر لوں۔ میں نہیں چاہتا تھا یشما کو اب آپ کی کمی یا حسرت دیکھنی پڑے۔ میری غلط فہمی سے آپ کو جو دکھ پہنچا، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وہ ان پیپرز کو دیکھتا کچھ نادم سا ہوا تو سفیان افریدی کے چہرے پر زخمی اور شکست خوردہ تاثرات چلے آئے۔ نہیں میرے بچے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ میں کل تک ایسا ہی لالچی تھا۔ ساری زندگی یہی چاہا کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور بنے بنائے کاروبار کو پلیٹ میں سجا کر تھما دے اور میں بس عیش کروں۔ یہی عادت میں نے حیران کو ڈالی اور وہ بھی عیش پرست بن گیا۔ لیکن اب مجھے ان سب کی کوئی طلب نہیں جاسم، تم برا محسوس نہ کرو۔ تم نے تو اس میں بھی بس یشما کا سوچا۔ یہ کمپنی تمہاری ہے، میرا اس پر رتی برابر حق نہیں۔ وہ خوش تھا کہ حالات نے اس شخص کو سیدھی راہ پر ڈالا۔ توبہ کی مہلت سب کو نہیں ملتی۔
اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ یہ کمپنی میرے لیے بالکل اہم نہیں، یقین کریں۔ بس اس کی آنکھوں میں آپ کی حسرت مجھے ہمیشہ چبھی جب جب نظر آئی۔ آپ کی بیٹی آپ کو معاف کر دے، دعا کروں گا سفیان صاحب۔ وہ بھی دل ہلکا ہونے پر اٹھ کھڑا ہوا تو سفیان بھی اٹھے۔ اسی دعا کی تو انہیں ضرورت تھی۔ مجھے اسی دعا کی ضرورت ہے۔ تم بہت اچھے ہو جاسم، تمہارے بابا نے تمہاری پرورش بہت اچھی کی ہے۔ کاش میں بھی احران افریدی کی ایسی پرورش کر پاتا۔ کاش میری بیٹی کی محبت کے لائق ہو تم۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، جاؤ آرام کرو، شاباش۔ سفیان افریدی کی نم پڑتی آنکھوں کا شاید کچھ اور سبب بھی تھا۔ وہ 6 گولیاں جو ناموں کے ساتھ سفیان نے اپنی گن میں بھری تھی، وہ کیا کرنے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، مگر شاید یشما کے بابا بننے کے لائق تو وہ بن ہی جاتا، لیکن اپنے بیٹے کے لیے اگر کچھ نہ کرتا تو شاید بہت ناانصافی ہو جاتی، اور اب سفیان افریدی کسی ناانصافی کو کرنے کے حق میں نہ تھا۔ جاسم کو ایسا لگا جیسے اس شخص کے دل میں طوفان ہے، پر جانتا تھا کچھ باتیں چاہ کر بھی کسی کی سماعت کی طرف ارسال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تبھی بھاری دل کے ساتھ جاسم نے اجازت طلب کی اور وہ فائل اٹھاتا ان کی اسٹڈی سے باہر نکلا۔ جاسم نے آزردہ سی نظر ہاتھ میں پکڑی فائل پر ڈالی۔ میں تمہارے لیے خوش ہوں یشما، تم جتنی مخلص روح ہو، اللہ تمہارے ہر اپنے کو تمہارے ساتھ اس سے دگنا مخلص کر دے اور تاعمر مخلص رکھے۔ وہ یشما کے کمرے کی طرف بڑھا تو فائل اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ وہ یشما کو اس ڈیل کے بارے خود بتانے والا تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی سب سنے، تب سے واش روم میں خود کو بند کیے ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ جاسم نے کمرے میں قدم رکھے تو یشما کی غیر موجودگی اس کے جسم کو تھکاوٹ کی طرح گھیر گئی۔ جاسم نے فائل میز پر پھینکتے اچھالی اور خود بلیزر اتار کے کاؤچ کی طرف رکھتے ذرا شرٹ کے کالر بون کے قریبی بٹن کو کھولتے گردن مسلی اور بے قرار نظروں سے واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ پھر میٹرس پر رکھے یشما کے دوپٹے پر نگاہ پڑی تو وہ چلتا ہوا قریب آیا۔ دوپٹہ اٹھا کر اس سے ہمکتی یشما کی خوشبو انہیل کرتے ایک گہری سانس بھری اور اسے واپس رکھے وہ وہیں تھکے انداز میں بیٹھا۔ گود میں یشما کا دوپٹہ رکھے اس کا ایک سرا مٹھی میں جکڑے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ میٹرس پر رکھے یشما کے دوپٹے پر نگاہ پڑی تو وہ چلتا ہوا قریب آیا۔ دوپٹہ اٹھا کر اس سے ہمکتی یشما کی خوشبو انہیل کرتے ایک گہری سانس بھری اور اسے واپس رکھے وہ وہیں تھکے انداز میں بیٹھا۔ گود میں یشما کا دوپٹہ رکھے اس کا ایک سرا مٹھی میں جکڑے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ جانتا تھا یشما نے جاتے ہوئے آیت الکرسی نہیں اپنی محبت پھونکی تھی اس کے ماتھے پر، تبھی تو اسے یشما سے دگنا لگاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ بی بی کتنی دیر لگاؤ گی یار، آ بھی جاؤ۔ 10 منٹ انتظار کے بعد بھی جب وہ باہر نہ آئی تو وہ اٹھا چلتا ہوا واش روم کے دروازے تک آیا، مگر اندر سے ہچکی کی آواز پر اس نے دروازے کا ہینڈل گمایا اور اندر داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی رونے کو بہت مشکل سے روکنے میں لگی تھی۔ اوپر پانی کے چھینٹے مارتی آنسوؤں کے چہرے پر پڑے نادیدہ شگاف مٹانے کی صحیح میں ناکام ہو رہی تھی۔ یشما رو کیوں رہی ہو؟ وہ لپک کر اس تک پہنچا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے کی طرف سرکاتے کھلا سنک کا نل بند کیا۔ یشما کا نم نم بھیگا چہرہ آنسوؤں، درد اور اذیت کی آمیزش سے ہٹا جاسم کا سینہ دکھا گیا۔ بولو نا کیا ہوا ہے؟ جاسم نے ٹشو رول سے ٹشو کھینچ کر اس کے گیلے چہرے کو خشک کیا، پر یشما کی بھیگی سرخ آنکھیں جاسم پر اذیت سے جمی تھی اور لگاتار ان سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ وہ اس کی ایسی تلخ نگاہوں کا عادی ہی کب تھا کہ سہ پاتا، تبھی اس کے اندر کوئی کر لایا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا ایسا؟ وہ جواباً حساب مانگتی سوختہ جان نظریں جاسم کے چہرے پر جمائے بولی کہ اس کی آواز میں سلوٹیں پڑ گئی۔ تم رونا بند کرو اور باہر آ کر بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ اس کو خود سے لگانے لگا جب یشما اس سے کترا کر دور ہوئی۔ دور رہیں مجھ سے اور چلے جائیں، مجھے آپ کے ساتھ اس وقت ایک کمرے میں نہیں رہنا، ہم کل بات کریں، آج بات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس سے فرار کرتی باہر کمرے میں آئی تو جاسم پہلے تو اپنی جگہ پتھرا سا گیا، لیکن پھر اس نے خود کو ہوش دلایا کہ یشما ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ باہر آیا تو یشما اذیت سے ٹیبل کی سطح پر پڑی اس فائل کو دیکھ رہی تھی۔ جاسم کو سمجھنے میں لمحے سے بھی کم وقت لگا۔ آج بات بہت ضروری ہے،
ان پیپرز کی وجہ سے ہے نا یہ تکلیف؟ تم نے ادھوری بات سنی ہے ہماری، ہمیں بات کرنی ہوگی یشما، آؤ ادھر بیٹھو۔ وہ اسے آرام سے عقب سے تھامے ٹیبل سے ذرا دور کرتا پلٹا ہی سکا جب وہ اس کے دونوں ہاتھ جھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی اجنبیت، درد اور شدید غصے پر سخت دل برداشتہ ہوا۔ ادھوری نہیں سنی؟ آپ نے بابا سے ڈیل کی کہ مجھے ان کا پیار ملے اور بدلے میں ان کو آپ کی پوری کمپنی؟ کہ ادھورا سچ بھی سخانے روح ہے جاسم؟ میرے دل کی کچھ رگیں اتنے پہ ہی پھٹتی محسوس ہو رہی ہیں۔ کیا مکمل سچ مجھے سکون دے سکے گا؟ اس لڑکی کی آنکھیں کرچیوں سے بھری تھی۔ وہ تو دیوانی تھی، لیکن یہ شخص ابھی بھی بس محبوب تھا۔ عشق اور پیار کی باتیں کرنے والے ان جذبات کا شکار بہت بعد میں ہوا کرتے ہیں۔ آسان تھا کیا یشما کی طرح محبت کرنا کہ جاسم کو چند دنوں میں ہو جاتی؟ نہیں تھی اس شخص کو بھی یشما سے محبت۔ وہ یشما کی تکلیف پر بہت دکھی تھا، افسردہ تھا۔ میں دوں گا سکون، پوری سچائی نے نہ بھی دیا سکون تو پرواہ کیوں کرتی ہو تم؟ وہ اس کا رندا چہرہ ہاتھوں میں بھرے بولا تو وہ اذیت سے مسکرائی اور جاسم کے دونوں مضبوط ہاتھ پکڑ کر پرے کر دیے۔ کیوں کی ڈیل بولیں کیوں جاسم؟ اس کی آس، اس کا سوال، اس کی تڑپ سب جاسم کو زمین میں دھوسا رہے تھے۔ تمہارے لیے کی کہ تمہیں بابا کا پیار مل سکے؟ وہ معصوم حد تک سچا تھا، لیکن بہرحال یہ ظلم وہ یشما پر صفاقی سے ڈھا بیٹھا تھا۔ فیک پیار جاسم، فیک اور بناوٹی پیار، وہ بھی دنیاوی چیز کے بدلے؟ میں آپ کو اس لائق لگی جاسم مرغزی؟ یشما کی آواز کے ساتھ آنکھیں بھی بھیگیں تو وہ جس سے نفی کر گیا کہ یہ دل سوز الزام تھا۔ ایسا مت کہو، جذباتی لمحہ تھا وہ جب یہ ڈیل آفر کر بیٹھا تمہارے بابا کو۔ تم ان کی ہر زیادتی چپ چاپ سہتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ تم سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ تم ان کے مظالم سہنے کے باوجود ان سے پیار کرتی تھی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے سفاک بابا کے لیے نفرت نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے بولتے بولتے رکا جب یشما کی آنکھیں شکایت سے بھری دیکھ بیٹھا۔ آپ کو لگا مجھے نفرت کرنی چاہیے ان سے تو کرتا ہوں یہ ڈیل آفر۔ بہت مایوس کیا ہے آپ نے مجھے جاسم۔ وہ تھک ہار کر جیسے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیتی روتی ہوئی کاؤچ پر بیٹھی تو وہ بھی کسی مجرم کی طرح اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ وہ چہرے پر ہاتھوں کو رکھتی رو رہی تھی اور جاسم کو اپنا آپ واقعی بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، ایسے مت کرو، شرمندہ ہوں میں۔ وہ اس کی بازو پکڑ کر اس کے چہرے سے اس کا ایک ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں بہت آہستہ بولا تو یشما نے انہی چہرے پر جمی ہتھیلیوں سے اپنے بہتے آنسو رگڑے اور جاسم کی طرف رخ کیے بیٹھی۔ سوز و حزن اس لڑکی کے چہرے کی ہر رگ میں گھلا تھا۔ نہیں کرتی، وہ بھلے مان گئی ہو پر اس کی آنکھیں اب بھی برس رہی تھی۔ یہ جاسم کو نوچ رہا تھا۔ اس نے یشما کے دونوں ہاتھ پکڑ کر دیوانگی سے باری باری چومے تب یشما کی آنسوؤں میں تیزی آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہونا، رونا بند کرو یار، کہہ تو رہا ہوں ان کے بدلنے کا امتحان تھا بس۔ اگر وہ میری کمپنی لے لیتے تو باخدا میں زندگی بھر کبھی ان کو تمہاری شکل دیکھنے تک نہ دیتا۔ اگر تمہیں بابا واپس ملے تو میں بس یقین کرنا چاہتا تھا کہ اس بیچ ان کا کوئی مطلب نہ ہو۔ ہاں میں نے یہ ڈیل کی تھی، لیکن بس تمہارے اس دکھ اور حسرت کو تمہاری زندگی سے نکالنے کے لیے۔ مجھ سے ناراض مت ہونا، تمہاری ناراضگی ابھی بھی تو ذرا دور کر سکا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں جو کچھ اس نے ہجرا سلطان کے معاملے میں کیا وہ اب یشما نہ دہرا دے، سب ختم نہ کر دے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اسے یشما کی محبت چاہیے تھی، اس کا تعمر ساتھ چاہیے تھا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کبھی مجھے اس ڈیل کا پتہ چلا تو شاید میں ان سے نفرت کرنے لگوں اور آپ کو بھی چھوڑ دوں؟ اپنے آنسو سنبھالتی ہوئی وہ بس اس کی اتنی باتوں کو سن کر وہ اتنا ہی بولی اور جاسم نے شرمندگی سے نظریں نیچی کر لی۔ مجھے دکھ ہے، وہ نادم تو یشما کو مر کر بھی قبول نہ تھا۔ اچھا آنکھیں مت جھکائیں ورنہ مجھے اور تکلیف ہوگی۔ بابا نے کمپنی نہیں لی نا؟ وہ اس کو ایسے تڑپتا ہوا بے قرار و پریشان بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اب وہ آخری ایک اور ہاں چاہتی تھی۔ جاسم نے سرخوتی آنکھوں سے یشما کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جانان، وہ واقعی بدل گئے، بہت خوش ہوں میں۔ وہ اس کا ہاتھ چومے مسکرایا پر وہ دیکھ سکتی تھی وہ اسے بکھیر کر خود بھی ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، وہ حوصلے سے مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی جاسم کو درد دے کر گزر گئی۔ تم سو جانا، نیند تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ یکدم اٹھا تو یشما کا دل پھر سے بند ہوا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔
کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بازو تھامے اس کی چرائی نظروں پر نگاہیں ٹکائے بکھری سی سرگوشی میں بولی۔ تو جاسم مسکرایا لیکن اس نے یشما کو نہ دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے واقعی بہت بڑا بلنڈر مار دیا۔ مجھے اس بارے جا کر سوچنا ہوگا۔ یشما تم ہی کیوں چھپتی ہو؟ ناراض نہیں ہوئی؟ میں تم جیسا نہیں ہو سکتا، چاہ کر بھی نہیں۔ یشما میں ابھی تمہارے لائق رتی برابر نہیں ہوں، مجھے ابھی جانے دو پلیز۔ وہ اس کی اس خود اذیتی پر زیادہ بکھر گئی۔ ڈیل والی بات اب کم تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ مجھ سے دور جا کر زیادہ اچھا سوچیں گی کیا؟ میں آپ کی سوچ کے آگے دھرنا دے کر بیٹھی ہوں جو یہاں نہیں سوچ سکتے۔ اور کس نے کہا میں جھک گئی؟ آپ کی نیت بری نہیں تھی تبھی ناراض ہونا میرا فضول ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں اس وقت آپ کو جانے دوں گی جاسم؟ وہ اس کے ہاتھ سے اپنی بازو آہستگی سے چھڑواتا اپنا بلیزر اٹھا چکا تھا مگر وہ اس کے سامنے آ کر جم گئی، جیسے اسے ہلنے بھی نہ دے گی۔ جانے دو ابھی۔ وہ اس سے درخواست کر رہا تھا مگر اس سے زیادہ افسردہ درخواستیں یشما کی آنکھوں میں درج تھیں کہ نہیں جانے دے سکتی۔ آپ نے کہا تھا اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور پھر سے جانے کی غلطی کرنے کو تیار ہیں آپ؟ پہلے جانے کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں نا آپ؟ 2 ہفتے کوما میں رہی میں۔ اب اگر لائف ٹائم آپ کی بی سلیپنگ بیوٹی بن گئی تو؟ اب دی نیند کی آغوش میں چلی گئی تو؟ وہ اس کے سینے کی اور سے رکھ کر اسے مان اور پیار میں ہلکی پھلکی دھمکی کا رنگ ملا کر قائل کر رہی تھی تو جاسم کی مسکراہٹ بھی لوٹ آئی۔ تمہاری وہ نیند پھر میری ایک کس کی مار ہوگی بس، اور کیا؟ دھمکی مت دو مجھے ایسی ویسی۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا اور یشما اس کی جانب سے ایسے جواب کی توقع تو ہرگز نہ رکھتی تھی۔ ستم کے وہ شدید سنجیدہ تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، ناک کھنچا تھا، جبڑے تنے تھے، اور یشما کا حل خشک ہوا جب وہ جواب دینے کے بعد اپنی جان نکالتی آنکھوں سے ٹکر ٹکر یشما کو دیکھ بھی رہا تھا۔ جاسم اس وقت مت جائیں، 1 بجنے والا ہے، بہت رات ہو گئی ہے، پلیز۔ وہ نظریں جھکا کر اس کے وینی مضبوط ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے بہت اصرار سے منمنائی۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، جانے دو، صبح آ جاؤں گا۔ ویسے بھی میڈیسن لو، اس میں نیند ہے، تم سو جاؤ گی آرام سے۔ وہ اپنا ہاتھ یشما کے ہاتھوں سے چھڑواتا دروازے کی طرف لپکا تو یشما نے پھر سے بھیگتی آنکھوں سے اس کو جاتا دیکھا۔ نہیں لوں گی میڈیسن۔ یشما کی روتی سرگوشی پر وہ دروازے کے بالکل پاس جاتے دانت پیستا ہوا رکا، پھر پلٹا۔ تم ضد کرو گی مجھ سے؟ وہ ہشمگی نگاہوں سے گھورا تو یشما اس تک چلتی ہوئی آئی۔ میں گھٹن ہوں کیا؟ میری وجہ سے دم گھٹ رہا ہے تو جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ گئے تو میں یہی مان لوں گی کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے آپ کے پاس سونا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میڈیسن کا سہارا لوں۔ آپ نے اگر مجھے ایسے بار بار چھوڑ کر جانا ہے تو مت بچاتے، مجھے وہیں دفن کر دیتے۔ وہ اس کی سسکیاں اور نم سانسیں برداشت نہ کر سکتا تھا، تبھی اپنا بلیزر اٹھا کر کمرے کے وسط میں پھینکا۔ چشمہ خوفزدہ ہوتی 2 قدم دور ہوئی۔ تمہارا دماغ ہل گیا ہے کیا؟ تمہیں نہ بچاتا تو خود کو کھو دیتا۔ نہیں جانتا یشما تم سے پیار کرتا ہوں یا نہیں، پر میں کچھ تو محسوس کرتا ہوں کہ نہیں دیکھی جا رہی تم روتی ہوئی، جھکتی ہوئی، ہر بار قربانی دیتی ہوئی، ایفرٹس کرتی ہوئی، کوئی تو جذبہ ہے جس میں کھوٹ نہیں۔ پر تم ہمیشہ مت چکو کہ مجھے ہرٹ کر گیا ہے، بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ تم مجھ سے تھوڑا ناراض ہو جاتی، تھوڑا لڑ لیتی تو شاید یہ کیفیت نہ ہوتی۔ میں چاہتا تھا تم لڑتی، پھر لڑنا سہ بھی نہ پاتا۔ آئی ڈونٹ نو میرے ساتھ کیا مسائل ہیں، پر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ خود سے میرا فرار تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کو اپنے سینے لگاتا اپنی الجھی بکھری ذات کے گنجل میں پھنسا ہوا تھا۔ یشما کو اس کی الجھنیں سمجھ آ رہی تھی، پر وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ اسے ابھی بس جاسم جاتا ہوا قبول نہ تھا۔ ہم اس پر بات کریں گے، ابھی میری خاطر یہ سب سوچے ایک طرف کر دینا پلیز۔ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جانا آپ نے کبھی، بھلے خود سے فرار کا بہانہ ہی کیوں نہ ہو۔ گھٹن نہیں ہوں میں آپ کی جاسم۔ وہ اس کے سینے سے دور ہوتی اسے ان سوچوں سے کھینچ کر دور کر گئی۔ جب محبت اور یقین سے اس نے آخری جملہ کہا، ہاں نہیں ہو گھٹن تم میری، میں نے تمہیں کہا بھی نہیں تھا یشما، نہ کبھی کہہ سکتا ہوں، بس اپنی حرکتیں دم گھوٹتی ہیں میرا، نہیں جا رہا کہیں۔ وہ اس کے دوبارہ گلے لگی اور اس بار یہ معانقہ جاسم کو سنبھالنے کو تھا۔ جاسم کے بازو ایک لمحے کو منجمد رہے، پھر آہستہ سے یشما کی کندھوں کے گرد مضبوطی سے سمٹ گئے۔ یشما کا چہرہ اس کے سینے سے جا لگا اور اس لڑکی کے ہاتھ جاسم کی پشت پر سرکتے ہوئے رک سے جاتے بن گئے۔ جی جناب، تو کیسی لگی
آپ کو آج کی ایپیسوڈ یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ فائنلی کل کے ایپیسوڈ میں یہ والی رات جو بہت لمبی ہوگی، اس میں بہت سارے سینز ہو گئے ہیں، یہ گزر جائے گی۔ تو کل اگلی جو ظاہر ہے اگلا جو دن ہے وہ بھی اسی طرح بہت لمبا ہوگا، اس میں بھی کافی ساری ایپیسوڈس ہوں گی، بہت کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ اگلے دن ایک تو فیصلے ہونے ہیں بہت سارے، سب کو انصاف ملے گا، اس کے بعد نکاح بھی تو ہے، تو بہت ہی یمی ہونے والی ہیں اگلی ساری ایپیسوڈز۔ تو ملتے ہیں پھر کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔